الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر احترام انسانیت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، دین اسلام نے ہمیں احترام انسانیت کے دو بنیادی اصول دیے۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اگر ہم ان اصولوں پر عمل کر لیں تو پھر میرے پیارے بھائیوں زندگی خوشگوار بن جائے۔ پہلا اصول دین اسلام نے احترام انسانیت کا یہ دیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو انسانوں کی طرح ملو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ جب تو کسی سے ملے تو گال پھلا کر مت مل۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض بھائی جب کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم کسی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، جب تم کسی سے ملو تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، جب تم کسی سے ملاقات کرو تو کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ۔ اس لیے کہ اگر آپ کے چہرے پر غصہ ہوگا تو سامنے والا بندہ آپ سے دور بھاگے گا، اسے آپ سے وحشت ہوگی، وہ آپ سے ملنے کے اندر اجنبیت محسوس کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے چہرے پر محبت ہوگی، اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، اگر آپ کا چہرہ کھلکھلاتا ہوگا تو پھر میرے پیارے بھائیوں ہر بندہ آپ کے قریب آئے گا، اسے آپ سے ملنے میں کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی، وہ آپ سے ملاقات کرنے میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرے گا۔ اور دیکھیں اس میں فقط مسلمانوں کی قید نہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للناس، اللہ رب العزت کا جو بھی بندہ ملے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ ضروری نہیں مسلمان ہو، اگر غیر مسلم بھی ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ اور دوسرا بنیادی اصول دین اسلام نے احترام انسانیت کا ہمیں یہ دیا، اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو بڑے نرم انداز میں کریں، آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو بڑے اچھے اور عمدہ انداز میں کریں۔ یعنی آپ کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو، آپ کے بات کرنے کا انداز ایسا ہو جو سامنے والے کے دل میں اپنائیت پیدا کر دے، جو سامنے والے کے دل کے اندر محبت کے احساسات جگا دے، جو سامنے والے بندے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ حقیقت میں یہ بھلا انسان۔ تو دین اسلام نے ہمیں احترام انسانیت کے یہ دو بنیادی اصول دی۔
اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہی دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں ایک رائے اور تصور قائم کر سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے ملنے کا انداز کیسا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بات کرنے کا انداز کیسا تھا۔ اور دین اسلام نے ہمیں یہی دو چیزیں مرحمت فرمائی کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ، اور جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو بڑے نرم انداز میں، یعنی آپ کا جو لہجہ ہے وہ نرم ہو، اس کے اندر محبت ٹپکتی ہو، اس کے اندر سے شرافت جھلکتی ہو۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان دو اصولوں پر عمل کر لیں گے تو پھر دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ سے دور نہیں بھاگے گا، دنیا کا ہر انسان ہمارے قریب آئے گا، وہ ہم سے ملنے میں اجنبیت محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پھر دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو آگے اور کھولا اور بڑے ہی عمدہ اور واضح انداز میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکف شرک عن الناس، کہ تو اپنے شر کو لوگوں سے روک لے۔ دیکھیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر شر بھی موجود ہے اور خیر بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اندر شر کو بھی رکھا ہے اور خیر کو بھی رکھا، ہمارے اندر بھلائی بھی موجود ہے اور برائی بھی موجود ہے، لیکن ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو برائی اور جو شر ہمارے اندر موجود ہے اسے اپنے تک رکھنا ہے، دوسرے بندوں تک نہیں پہنچانا۔ کس طرح؟ دیکھیں مثال کے طور پر کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم سامنے والے بندے کا لوگوں کے سامنے مذاق اڑا دیں، کبھی کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم سامنے والے بندے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں۔ تو شریعت مطہرہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ جو احساس تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ جو تحریک تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ جو امنگیں تمہارے اندر جنم لے رہی ہیں، ان کو اپنے تک رکھو، دوسروں تک مت پہنچاؤ۔ اگر ہم کسی بندے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں گے تو میرے پیارے بھائیوں یہ بات کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اس لیے ہر بندے کو اپنے شر سے دوسرے کو بچانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، اپنے شر سے شوہر کو بچائے، ایک شوہر ہے اپنے شر سے بیوی کو بچائے، ایک بھائی ہے اسے چاہیے کہ اپنے شر سے دوسرے بھائی کو بچائے، ایک ساتھی کو چاہیے کہ اپنے شر سے دوسرے ساتھی کو بچائے، ایک دوست ہے اسے چاہیے کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچائے، ایک طالب علم ہے اسے چاہیے کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچائے۔ دیکھیں شر ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو فرشتہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کے اندر شر موجود ہے، لیکن ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شر سے دوسرے کو بچانا، اور اپنے شر سے دوسرے کو بچا لینا یہ میرے پیارے بھائیوں بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ آگے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو اور بھی زیادہ کھولا اور اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ لگتا ہے، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت اس بندے سے ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا۔ یعنی ہمیں فقط اپنے شر سے دوسرے کو بچانا ہی نہیں
بلکہ ہمارے اندر جو خیر ہے، ہمارے اندر جو نفع ہے، ہمارے اندر جو بھلائی کی چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، وہ بھی میرے پیارے بھائیوں دوسروں تک پہنچانی۔ اور دیکھیں اس میں بھی اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کی قید نہیں لگائی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للناس، اللہ رب العزت کا جو بھی بندہ ملے اسے نفع پہنچاؤ۔ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو ہماری ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہم اسے بھی نفع پہنچائیں۔ آگے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مرکزی نقطہ سمجھایا اور بڑے پیارے اور عمدہ انداز میں سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کا کنبہ ہے۔ اور فرمایا احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اچھا وہ لگتا ہے، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عمدہ وہ لگتا ہے جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا کرنے والا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے غم بانٹنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ اور اس کا اندازہ میرے پیارے بھائیوں مجھے اور آپ کو اس وقت ہوگا جب ہم یہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے، جب ہم کل قیامت میں بارگاہ ربانی میں پیش ہوں گے، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک مومن کے ساتھ، ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ایک انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک انسان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کرنا، ایک انسان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہونا، ایک انسان کے غم میں برابر کا شریک ہونا، ایک انسان کے دکھوں کو بانٹنا، یہ اللہ رب العزت کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں ایک بندہ بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کی مزاج پرسی کیسے کرتا، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن تو پھر بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا، تو پھر بھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے نہیں گیا، تو پھر بھی اس کی خیر خیریت لینے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی خیریت لینے کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی تیرے اس عمل پر تجھے میری رضا نصیب ہوتی، تجھے میرا تعلق نصیب ہوتا، تجھے میرا وصل نصیب ہوتا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اس پر بھی دیکھیں اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے دنیا کے اندر تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو آج اسے میرے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ پھر سے حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ تو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں۔
اس پر بھی اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے دنیا کے اندر تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو آج اسے میرے پاس پاتا، یعنی تیرے یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتے اور آج میں تجھے ان کے اوپر بڑا ہی اجر و ثواب بھی دیتا۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ کے اندر تین باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک بیمار کی عیادت کرنا، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور یہ فرمایا کہ اگر تو ان تینوں کاموں کو کر لیتا تو اللہ رب العزت کو اپنے پاس پاتا، یعنی اللہ رب العزت کا تعلق اور اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے غم بانٹنا یہ میرے پیارے بھائیوں بڑا پسند ہے۔ دیکھیں جب ہم لوگ مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں اور خاص طور سے جو عالمیت کا ہمارا کورس ہے، جب وہ میرے پیارے بھائیوں شروع ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ہم لوگ مسلسل بالاولیہ کہتے ہیں۔ اسے مسلسل بالاولیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو محدثین حضرات ہمیں حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں یہی حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ جل جلالہ رحم فرماتے ہیں، اور فرمایا ارحموا من فی الارض، آپ زمین والوں کے ساتھ رحم کرو، آپ زمین والوں کے ساتھ رحم و عافیت کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میرے پیارے بھائیوں مسلسل بالاولیہ ہے۔ آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔